الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن کریم کے اندر اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے اور ان کی عبادات اور دیگر چیزوں کے بارے میں احکامات نازل کیے، جس میں اسلام کا ایک بنیادی فریضہ نماز ہے. نماز کا حکم قرآن کریم کے اندر تقریباً 700 سے زائد مرتبہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. کسی چیز کا حکم ایک مرتبہ دینا یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. اگر اسی چیز کا حکم دوسری مرتبہ دیا جائے تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے اس بات کو دہرایا گیا ہے. اور اگر اسی بات کو تیسری مرتبہ کوئی کہے تو سننے والا اس بات کا احساس کرتا ہے کہ بڑی اہمیت والی اور بڑی عظمت والی یہ بات ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے 3 دفعہ بیان کیا گیا، اور جس کو سمجھانے کے لیے جس کا حکم اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر 700 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمائے تو اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ اور کتنی واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے 700 سے زائد مقامات پر اس کا حکم ارشاد فرمایا. اسلام کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر آپ حضرت معاذ ابن جبل کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیں یا پھر سیاستہ کی احادیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ہم بچپن سے جو چیز سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، بچوں کو مدارس کے اندر جب وہ داخل ہوتے ہیں تو ان کو جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلا کلمہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ چیزیں اسلام کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. اور اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز پر عمل کرے، مثلا کلمہ پڑھے، مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد اس کے اندر دیگر چیزیں نہ پائی جائے تو وہ گنہگار ہوتا ہے. اور اگر کسی نے اس کا انکار کیا، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور خلافت ہے، اس دور کے اندر بعض لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک ہمارے درمیان موجود تھے بظاہر ہم اس وقت تک زکوٰۃ دیتے تھے اور رسول پاک کو دیتے تھے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے
روزہ بھی رکھ لیں گے، حج بھی ادا کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ ان کے ساتھ جہاد کریں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرے، جو نماز اور روزے کے اندر فرق کرے، جو نماز اور حج کے اندر فرق کرے، ان کے ساتھ جہاد ہوگا۔ یعنی یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اور نماز یہ ایسا فرض ہے کہ جس کو وقت کے ساتھ باندھا گیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ فرمایا گیا، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جماعت کا حکم ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، آپ کا مذہب یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ واجب ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اپنے گھر میں یا دکان میں یا کسی اور جگہ پر اور جماعت کو ترک کر رہا ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ گنہگار ہوگا۔ فقہاء نے اس کی چند شرائط بیان فرمائی ہے۔ پہلے زمانے میں اذان لاؤڈ سپیکر سے نہیں، مینار سے دی جاتی تھی، تو جہاں پر مینار پر چڑھ کر اذان کہی جائے اور جتنی دور تک وہ آواز پہنچے ان کے اوپر جماعت واجب ہے۔ بعض فقہاء نے لکھا کہ 40 گھر اگر مسجد سے گزر جائیں، اس کے آگے کسی کا گھر ہو تو اس کے اوپر جماعت لازم نہیں ہو۔ بعض فقہاء نے لکھا کہ جماعت بیمار کے لیے نہیں ہے اور ایسے شخص کے لیے نہیں ہے جس کو آنے کے لیے تکلیف ہو، راستے میں کوئی موذی جانور ہو، جان کا خطرہ ہو یا دیگر چیز کا کوئی خطرہ ہو، کسی دشمن کا خطرہ ہو، تو ویسے شخص کے اوپر جماعت نہیں ہے، وہ تنہا نماز پڑھے گا۔ اس کے علاوہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا۔ ہم نمازوں کی پابندی کہاں تک کرتے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت زیادہ مسلمانوں کے اندر جس چیز کو لائٹ لیا جاتا ہے وہ ہے نماز۔ نماز اللہ رب العزت نے یہ فرض کی اور ہم اس کے معاملے میں کوتاہی اور سستی برتتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے دیگر تمام کاموں کے لیے بندے کے پاس وقت ہے۔ صبح اگر اسکول جانا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنے تیار ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے اس کے وقت پر اٹھنا گرا گزرتا ہے۔ سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، ہر موسم کے اندر بندہ اپنے کام کو جانے کے لیے صبح 7 بجے نکلنا پڑے، 8 بجے نکلنا پڑے، 9 بجے نکلنا پڑے، اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن جب نماز کی بات آئے تو فجر کی نماز میں سردی کے دنوں میں اٹھنا بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے، اٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ کاروبار کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، تعلیم کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دیگر تمام چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بلائے تو اس کا وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس وقت اس نے بلایا ہے، 5 منٹ میں تاخیر نہ ہو ایسا پہنچتے ہیں۔ لیکن اللہ کے گھر سے جب صدا دی جاتی ہے تو ہم اس کو سنا کرتے ہیں۔ ہماری مساجدوں کا حال آج یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو فجر کے اندر ایک صف بھی بڑی مشکل کے ساتھ پر ہوتی، مغرب کی نماز کے اندر 2 یا 2.5 صف ہوتے ہیں، دیگر نمازوں کے اندر اتنی بھی تعداد موجود نہیں ہوتی۔ جبکہ اگر اس علاقے میں دیکھا جائے، اس محلے کے اندر دیکھا جائے تو سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں۔ اگر جتنے مسلمان رہتے اور بستے ہیں وہ آ کر نماز پڑھنے لگ جائیں تو مساجد تک دامنی کا شکوہ کریں۔ یہ چیز ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر دیکھتے ہیں، یہ چیز ہم عیدین کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ
مساجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جگہ موجود نہیں ہوتی. یہ چیز ہم جمعہ کے موقع پہ دیکھتے ہیں، لیکن عام نمازوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم مساجد سے بہت زیادہ دور نظر آتے ہیں. یہ کیفیت نماز کو چھوڑنا یہ ایک ایسا وبال اور گناہ ہے کہ قرآن میں غیر کے عذاب سے ڈرایا گیا. غیر کیا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، بلکہ ایک کنواں، اور ایسا کنواں ہے کہ جس سے کئی دفعہ خود جہنم پناہ مانگتا ہے. اس کنویں کا عذاب، وہاں کی تکلیف بڑی شدید ہے، اور اس تکلیف میں اس کو مبتلا کیا جائے گا جو نمازوں کو چھوڑ گا. جس نے نمازوں کو ہلکے میں لیا اور نمازوں کو چھوڑتا تھا، جس نے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اور جہنم یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ایسی جگہ ہے کہ آپ اگر کتب احادیث اٹھا کر دیکھیں تو اس کا عذاب آپ کو بڑا واضح طور پر ملے گا کہ سوئی کے ناچے کے برابر بھی اگر جہنم کو کھول کر اس دنیا پر چھوڑ دیا جائے تو اس کی گرمی کی تاب انسان نہیں لا سکتے، اور سارے انسان اور جانور ہلاک ہو جائیں گے اور ساری فصلیں تباہ ہو جائیں گی. اتنا سخت اس کا عذاب ہے. دنیا کی آگ یہ لپٹنے والی نہیں ہوتی ہے، لگ کر چھوڑ دیتی ہے، لیکن جہنم کی جو آگ ہے وہ اتنی سخت اور خطرناک ہے کہ جب بندے کو لگتی ہے تو اس کو لپیٹتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آگ کو 1000 سال دہکایا گیا، مزید 1000 سال دہکایا گیا، مزید 1000 سال دہکایا گیا، حتیٰ کہ وہ کالی ہو گئی. آگ کا رنگ سرخ سے سفید ہوا، سفید سے سیاہ اور کالا ہو گیا. اتنی کالی ہو گئی کہ اگر کسی کو اس میں ڈال دیا جائے تو اس کی آنکھ سے اس کا ہاتھ اوجھل ہو جائے. یعنی جب بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے تو اس اندھیرے کے باعث انسان کو چیزیں نہیں دکھتی. اتنی زیادہ کالی آگ جہنم کی ہے، اور یہ لپیٹنے والی ہے. جب یہ کسی کو لپیٹتی ہے تو اس طرح لپیٹتی ہے کہ اس کے جسم کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. لیکن دنیا کی آگ ایک بار جسم کو جلا کر ختم کرتے بندے کو موت آ جاتی ہے، تکلیف ختم. وہاں جسم ختم ہوگا لیکن تکلیف ختم نہیں ہوگی. حکم الہ سے دوبارہ جسم ویسا ہی کیا جائے گا جیسے پہلے تھا، اور پھر اس پر وہی عذاب کی تکلیف کو رکھ دیا جائے گا، توڑا جائے گا. ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہماری کیفیت یہ ہے، ہمارا جسم اتنا نرم و نازک ہے کہ ہم چلتے ہوئے اگر ٹھوکر لگ جائے اور ناخن نکل جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر پیر یا ہاتھ کی ہڈی موچ کھا جائے اس کو سیدھا کرنے کے لیے جب اس پر مساج کیا جاتا ہے تو اس کی تکلیف کو بندہ برداشت نہیں کر سکتا. ہماری کیفیت یہ ہے، بخار اگر 130 سے پار ہو جائے تو بندہ اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، جھنجھنا اٹھتا ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے. جسم اس کا اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، اس کی زبان اور اس کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا. ہم یہ تھوڑی سی تکلیف، اذیت اور تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. بڑا نرم و نازک ہم نے اپنے جسم کو بنا رکھا ہے، اور ہماری کیفیت یہ ہے تپتی ہوئی دھوپ کے اندر اگر کسی کو 1 کلومیٹر چلنے کے لیے کہیں تو وہ چل نہیں سکتا. ننگے پیر اگر 2 گلی چلنے کے لیے اگر کسی سے کہہ دیا جائے تو وہ کنکروں کی چبھنے کی وجہ سے، اس کی تکلیف کی وجہ سے کہتا ہے کہ نہیں ننگے پیر بھی چلنا مجھ سے اب نہیں ہوگا. سوچیے کہ جو جسم ننگے پیر نہیں چل سکتا، جو دھوپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، جو بخار کو برداشت نہیں کر سکتا، جو ناخن کے نکلنے کو برداشت نہیں کر سکتا، جو ہڈی کے سرکنے کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کا عذاب، اس کی وحشت، اس کی دہشت، اس کی آگ، وہاں کے سانپ اور بچھو اور وہاں کی زنجیریں، یہ
کیسے برداشت کرے گا, کیسے وہ اس تکلیف کو اپنے اوپر جھیلے گا. قسم خدا کی ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے. جہنم یہ بڑی دردناک جگہ ہے, ہم اس سے بچنا تو چاہتے ہیں, لیکن ہماری زندگی کے اندر جو اعمال ہیں اس کو اگر دیکھیں تو ہمیں وہ اعمال ویسے نظر نہیں آتے. کامیاب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ نماز کے اندر اگر کوئی موجود نہ ہو, جماعت تو اس کے بعد ان کے گھر جاتے تھے, ایک دوسرے کے چہروں کو پہچانتے تھے, ایک دوسرے سے واقف تھے. جیسے یہ محلے کی مسجد ہے, یہاں پر جتنے رہنے والے ہیں آپس میں سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں, سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کوئی نہ آیا نماز کے لیے تو ہم ان کے گھر پر جا کر ان کی خبر لینے کے لیے ہم آج ہمارا ذہن نہیں, لیکن صحابہ کرام کا طریقہ اگر دیکھیں تو ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ اگر کوئی نماز کے اندر موجود نہ ہو تو وہ جماعت کے بعد نکل کر جاتے اور جا کر تحقیق کرتے, نکل کر دیکھتے کہ کیوں نہیں آیا, کیا وجہ ہے, بیمار ہے, کسی تکلیف میں ہے, کیا ہوا, کیوں نہیں آیا. یہ صحابہ کا طریقہ تھا, اور یہی طریقہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا. آپ امیر المؤمنین بنے, خلیفۃ المسلمین بنے. آپ کی حیبت یہ تھی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ کی چمچماتی ہوئی تلواروں کو دیکھ کر کہتے, تمہاری چمچماتی ہوئی تلواروں میں وہ رعب, وہ دبدبا نہیں ہے جو عمر کے ہاتھ میں رہنے والی رسی پکا ہوا کرتا تھا. یہ رعب اور دبدبا فاروق اعظم کا تھا کہ خیسر و خسرا کے بڑے بڑے بادشاہ آپ کا نام سن کر تخت سے کھڑے ہو جاتے. ایک مرتبہ نماز آپ نے ادا کی, اس کے بعد ایک نوجوان موجود نہیں تھا, اس کو تلاش کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچے. جانے کے بعد دستک دی تو اس کی ماں نے آ کر دروازہ کھولا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کیا ہوا کہ تمہارا بیٹا آج نہیں آیا, نماز میں مجھے نہیں دکھا. تو دوڑتی ہوئی گئی اور جا کر کہنے لگی عمر آئے, عمر آئے. وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا, جبکہ اس کی طبیعت ناساز تھی, اس کے باوجود وہ دوڑتا دوڑتا آیا کہ فاروق اعظم آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے ارشاد فرمایا, عمر کی بلانے کا تو اتنا لحاظ ہے کہ تو دوڑتا ہوا آ گیا, اور اللہ رب العزت کی طرف سے جب صدا آئی تو تو نے اس کو سن کر انسنا کر دیا. عمر نے جب بلایا تو بڑا دوڑا دوڑا آ گیا, اور جب اللہ کی طرف سے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی صدائیں آئی تو نے سن کر اس کو انسنا کر دیا, اور تو جماعت کے لیے نہ آیا. آج ہماری کیفیت بھی ایسی ہے کہ ہم لوگوں کے بلانے پر تو دوڑتے ہیں, کاروبار کے بلانے پر تو دوڑتے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹیز کے ٹائم کی تو بڑی پابندی ہوتی ہے کہ جو وقت دیا گیا ہے اس وقت پر پہنچنا ہے. اگر نہیں پہنچیں گے تو پھر ہمیں وہاں پر تکلیف اٹھانی پڑے گی, ہمیں وہاں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا وقت کی پابندی کی جائے. لیکن جب مسجدوں سے صدائیں آتی ہے, نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم سن کر بڑا سنا کر دیتے ہیں. اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم نمازوں کے معاملے میں بہت زیادہ سست نظر آتے ہیں. ہم وہ کیفیت کے اندر نہیں ہوتے کہ جب وقت ہو جائے تو بے چینی شروع ہو جائے. صحابہ کا اگر آپ طریقہ اٹھا کر دیکھیں, یا پھر اللہ رب العزت کے نیک بندوں کو اگر آپ ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ بہت زیادہ جماعت کو نماز کو اہمیت دیتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آقا کریم علیہ السلام علالت کے دنوں میں تھے, اس وقت دو صحابہ اکرام کے کندھوں پر سر رکھ کر مسجد تشریف لاتے تھے. اور یہی طریقہ اہل اللہ کا بھی رہا. اسی مہینے کی 25 تاریخ کو اگر موقع نہ تو انشاءاللہ عنوان بنا کر بھی کچھ عرض کروں گا, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا عرس مبارک بریلی شریف کی سرزمین پر منعقد کیا جاتا ہے. آپ کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک
بہت بہترین عاشق رسول، رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا جام جو آپ نے لکھا آج بھی شہکار ہے. آپ کی لکھا ہوا کلام ہدایت بخشش آج بھی رسول پاک علیہ السلام کی محبت کے جام اڑیلتا ہے. جب آپ بیمار ہوئے تو بیماری کی حالت میں بھی آپ کا یہ طریقہ تھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا کہ وہ کرسی پر بیٹھتے اور دو لوگ کرسی کو پکڑ کر مسجد لے آتے اور آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، جماعت کی پابندی کی جائے اور اپنے آپ کو رب کی دربار میں پیش کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری ہم نے کیا نہیں سنی؟ خیبر کا وہ دروازہ جسے 40 لوگ مل کر اٹھا نہ سکے، ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر جس نے پھینکا وہ میرا مولا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. آپ جب نماز کے لیے حاضر ہوتے تو آپ کے اوپر ایک ایسی کیفیت تاری ہوتی کہ چہرے کا رنگ اور جسم کا رنگ بدل جاتا، سرخ ہو جاتا. کسی نے سوال کیا اے علی تمہاری یہ کیفیت کسی جنگ کے اندر نہیں ہوتی، لیکن جب تم نماز کے لیے آتے ہو تو تمہاری یہ کیفیت ہمیں بات سمجھ نہ آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں. جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں. تو اس کے خوف اور خشیت کی وجہ سے میرا جسم لرزتا ہے. کیا آج نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہمارے موجود ہے؟ نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز کے اندر جب ہم آئیں تو دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جب ہم تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں تو ساری دنیا کے خیالات ہمارے قریب آ جاتے ہیں. اور یہ ایک فطری بات ہے، ایک فطری تقاضا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی خیال آ جائے تو تم اس کو ساتھ رکھ کر آگے نہ بڑھو. یعنی کوئی کاروبار کا، کوئی اور چیز کا، کوئی اور معاملے کا نماز کی حالت میں خیالات آ رہے ہیں تو یہ نیچرل چیز ہے، لیکن جب وہ آئیں تو ان کو ساتھ لے کر پوری نماز مکمل نہ کرو، ان کو جھٹک دو، ان کو ہٹا دو اور اپنی نماز کے اندر واپس اسی طریقے سے گم ہو جاؤ جیسے تم گم تھے. حالت نماز میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. جب بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی غالباً حضرت معاذ سے فرمایا دن وہ پت جھڑ کے تھے، یعنی جن دنوں میں پتے جھڑتے ہیں، مانسون کا جس کو پیریڈ کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک درخت کو پکڑا اور اس کو ہلا کر بتایا کہ جیسے اس میں پتے رفتار کے ساتھ جھڑ رہے ہیں. جب کوئی بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ بھی ویسے ہی جھڑتے ہیں. جب بندہ حالت رکوع میں ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کی گٹھری باندھ کر اس کی پشت پر رکھ دی جاتی ہے. جب وہ رکوع سے اٹھتا ہے تو وہ نیچے گر جاتی ہے. فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا اس کو دوبارہ اٹھا کر رکھ دیا جائے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ میرے آگے جھکے، اس کے گناہ گر جائیں اور اٹھا کر اس پر رکھ دیا جائے، اس سے مجھے حیا آتی ہے. جب بندہ حالت سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ رب العزت کے دربار میں کلام کرتے تو پردے بیچ میں حائل ہوتے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر یہ احسان فرمایا کہ جب وہ سجدے میں ہوتے ہیں تو تمام پردے اٹھا لیے جاتے ہیں اور راست اپنے رب سے کلام کرتا ہے اور اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. سب سے بڑی حالت اور سب سے بہتر حالت نماز کے اندر جو ہوتی ہے وہ ہے سجدہ، کہ جب بندہ اللہ کے حضور جھکتا ہے تو اللہ رب العزت کو بڑی وہ ادا پسند آتی ہے. اور شیطان کو جو سب سے زیادہ چیز چبھتی ہے اور سب سے زیادہ جو چیز خراب لگتی ہے وہ ہے سجدہ، کہ جس کی وجہ سے اس کو دھکار دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا، وہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ. وہ سجدے میں جب بندے کو دیکھتا ہے اور ابن آدم کو دیکھتا ہے تو بڑی تکلیف اور اذیت محسوس کرتا ہے، اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے.
کیا ہمارے سجدوں کے اندر تڑپ ہے؟ کیا ہم نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم رب سے قریب ہوں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ کئی صحابہ کی سیرتوں کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ جب وہ نماز کی حالت میں قرآن کو پڑھتے تو اتنا روتے کہ روتے روتے نماز کو طویل کر دیتے، ہچکیوں پر آ جاتے، اس کے بعد جب کیفیت سنبھلتی تو رکوع کرتے۔ یہ صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو ملے گا۔ کیا ہم اس کیفیت میں کبھی نماز پڑھتے ہیں کہ نماز کی حالت میں آنسو ہماری آنکھ سے چلا جائے؟ کیا ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ مساجد کو کتنا ہم آتے ہیں؟ ہم 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے تو ہم ان 5 نمازوں کی کتنی پابندی کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں، سوال کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اللہ کے حضور جھکنے والے بنیں۔ اللہ کے حضور اگر آپ جھکیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو عزتوں سے سرفراز کرے گا۔ آج جو ذلیل و خوار ہم ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا تعلق رب سے کاٹ دیا۔ آج یوم آزادی 15 اگست کا دن، اس ملک کے لیے ہم نے بھی اپنا خون بہایا ہے، پسینہ بہایا ہے۔ اگر سب سے پہلے اگر کسی نے فتویٰ دیا جہاد کا تو علامہ فضل حق خیر آبادی تھی، جنہوں نے جامع مسجد دہلی سے یہ فتویٰ نشر کیا۔ اگر آپ کو میں بتاؤں تو 100 سے زائد نام گنا سکتا ہوں کہ کس کس نے کیا کیا کیا، کس کو جیلوں میں لے جا کر انڈمان نکوبار کی جیلوں کے اندر بند کیا گیا۔ اس کی شروعات ٹیپو سلطان نے کی اور یہ ایسی جنگ رہی کہ جو 200 سال تک چلی، آج شروع ہو کر کل ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اس حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے 30,000 سے زائد اہل سنت کے علماء نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کی۔ لاہور سے لے کر دہلی تک ہر درخت پر عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی۔ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آج بھی ہم اپنے وطن سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس کے لیے اگر کبھی قربانی دینے کی بات آئے تو ہم صف اول کے اندر موجود۔ ہم آج اپنی ہی ملک کے اندر اس کیفیت میں ہیں کہ شہریت تمہیں ثابت کرنی پڑے گی۔ مذہب کی بنیاد پر شہریت کا سوال کیا جائے گا اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں۔ ہم نے جہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں عروج عطا فرمایا اس کے بعد زوال دیکھا، اور زوال کے اندر جو وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑا بدترین وقت گزر رہا ہے۔ یہ تمام چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بنیاد کو بھلا دیا۔ آج سلیبس کے اندر سے جو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو ٹیپو سلطان کا نام ہٹایا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح علامہ فضل حق خیر آبادی ہو یا پھر دیگر ہو، یہ تمام ناموں کو ہٹا دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان اپنی تاریخ سے محروم ہو جائے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ اندھیریوں کی ایسی گمنامیوں میں چلی جاتی ہے کہ جس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس ملک کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا تھا، اپنے ہم وطن بھائیوں کو بتائیں کہ اس کے لیے سب نے قربانیاں دی اور ہم اس کے اندر صف اول کے اندر ہمیشہ موجود رہے اور ہمیشہ موجود رہیں۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی ذات کو بہتر بنائیں۔ اپنا تعلق اگر رب سے جوڑیں گے تو اللہ رب العزت عزتوں سے سرفراز کرے گا، اور اگر اپنا تعلق رب سے توڑیں گے تو پھر اس کے بعد اگر آپ چاہیں گے کہ دنیا کی کسی دربار میں عزت مل جائے، عزت ملنے والی نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت کا دینے والا، ذلت کا دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ اور جب بندہ اپنا تعلق اس رب سے قریب کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کامیابی اور سرفرازی سے نوازتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر بہتری لائیں، معاشی طور پر اپنے آپ کو بہتر بنائیں، سماجی طور پر بہتر بنائیں۔ ہمارے اندر ڈاکٹرز ہونے چاہیے، انجینئرز ہونے چاہیے، لائرز ہونے چاہیے، ہمارے اندر بزنس مینز ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے
بعض صحابہ ایسے ہوئے ہیں جن کا مال اگر آج رکھ دیا جائے تو آج کی ساری دنیا کے مالداروں کو بھی ملا دیا جائے تو ان کے مال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، کبھی اگر عنوان بناؤں گا تو اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا. المختصر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فخر تھا وہ فخر اختیاری تھا. رسول پاک علیہ السلام نے اس فخر کو، اس غربت کو اختیار کیا تھا. میرے آقا فرماتے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے چلے. صحابہ کرام نے مال کو کمایا لیکن اسے اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دی. آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ مالی اعتبار سے بہتر بنیں. ہم مال کمائیں، اچھا مال کمائیں، اپنی مدد کریں، اپنی قوم کی مدد کریں، اپنے اندر بہتری لائیں، اچھی طریقے سے ہر فیلڈ کے اندر مسلمان آگے بڑھے اور سب سے پہلے وہ اچھا مسلمان بنتے ہوئے اپنا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے مضبوط کریں. اللہ رب العزت ہم سب کے حق میں خیر بھلائی اور عافیت کا فیصلہ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی